السلام علیکم دوستو، میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتائیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پورا واقعہ۔ تو دوستو، نمرود اور اس کے قوم کے دردناک عذاب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دور دور تک پہنچانے کا فیصلہ کیا، اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے ملک کی اور جانے کا فیصلہ کیا اور وہیں پر رہنے کا بھی فیصلہ کیا، اور ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم کے پاس کھیت تھے، جانور تھے، بکریاں تھیں، اور کھیتی کے سارے سامان موجود تھے، اور آرام کرنے کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ جب اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو اللہ کے کرم سے ایک بیٹا بھی عطا ہو جائے، تاکہ وہ ان کے بعد نبوت اور رسالت کا ذمہ داری اٹھا سکے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا، اور اس کے بعد اللہ کے کرم سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک چاند سا بیٹا ہوا۔ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر تھے۔ ان کی زندگی کا مشن تھا، یعنی اللہ کے راستے پر لوگوں کو لانا۔ اس لیے اب ان کو حکم ہوا کہ وہ اپنے مشن کے سلسلے میں اور نئے علاقے میں جائیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے عرب علاقے کی اور رخ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ میں اس بار تھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب کچھ دور پہنچنے کے بعد ایک میدان میں پہنچے، تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ آپ ان ماں اور بیٹے کو یہیں پر چھوڑ دیجیے، دوسری جگہ آپ تشریف لے جائیے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا، تب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے صبر کے ساتھ اجازت دے دی، اور اللہ کی مرضی پر وہ راضی ہو گئیں۔ اور جب حضرت حاجرہ تنہا رہ گئیں، اور وہ بھی اس جگہ جہاں آدم تھا، نہ آدم ذات، نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی گھر، پھر بھی حضرت حاجرہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جو کھجوریں اور پانی دیا تھا، اسی پر وہ گزارا کرنے لگے۔ جاتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو اس غیر آباد جنگلوں سے بھری جگہ کو آباد کر دے۔ کچھ ہی دنوں میں پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی، اور جب بچے کو پیاس لگی اور وہ جب پیاس سے تڑپنے لگا، اور یہ منظر دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئی، اور وہ سوچنے لگی اگر بچے کو پانی نہیں ملا تو وہ کچھ ہی دیر میں اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ تبھی وہ پانی کی تلاش میں دوڑ کر صفا پہاڑی پر جانے لگی، اور اس کے بعد چاروں اور نظر دوڑائی، اور نہ ہی وہاں پانی دکھا اور نہ ہی کوئی آدمی۔ اس کے بعد دوسری پہاڑی مروہ کی اور بھاگی، اور پیاس پیاس کہہ کر اللہ سے فرمانے لگی۔ وہ بھی ایک لمحے کے لیے رکی، پانی کی کوئی نشانی نہ ملی۔ تبھی بچے کا خیال آیا کہ دیکھوں کیا حال ہے میرے بچے کا۔ پھر وہ صفا کی اور بھاگی۔ اسی طرح صفا مروہ کی اور انہوں نے 7 چکر لگایا، پھر بھی انہیں کچھ نہ ملا۔ ہر بار بچے کی اور بھاگتی تھی اور اسے گلے سے لگا کر پیار کرتی تھی، اور جب بچہ گرمی اور پیاس سے بے تاب تھا اور بے چینی کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور بچے کی ایڑی کی رگڑ سے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا۔ حضرت حاجرہ پانی کی کھوج میں
بھاگی بھاگی پھر رہی تھی۔ جب وہ اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا کہ پانی کا ایک چشمہ بہہ رہا ہے، اور اس کے بعد بچے کو پلایا اور خود بھی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد جلدی سے اپنا مشق اٹھا لائی کہ پانی بھر لوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اسے کم ہونے سے اب مت ڈرنا، یہ پانی کا بہنا نہ ختم ہونے والا ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور آپ باپ بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر اللہ کا گھر تیار کریں گے اور پوری دنیا اس کا طواف کرے گی۔ بی بی حاجرہ اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئی اور اس کے بعد وہ خوشی خوشی اپنے بچے کے ساتھ وہیں پر اپنا دن گزارنے لگی۔ اسی دوران بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے پاس آ ٹھہرا اور دیکھا کہ تھوڑی دور پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ جرہم نے کہا، یہ پانی کی نشانی ہے، یہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے رکنے کی اجازت مانگی، تبھی حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ آپ یہاں رک سکتے ہیں لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات خوشی خوشی منظور کر لی اور وہیں پر رک گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چاہتی تھی کہ کوئی یہاں آ کر ٹھہرے، اسی لیے بڑی خوشی کے ساتھ بنی جرہم قبیلے کو یہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد جرہم نے اپنی باقی خاندان والوں کو بھی یہاں پر ٹہلنے کے لیے بلوایا اور سبھی لوگ مکان بنا کر رہنے لگے، اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے تھے اور کھیلتے تھے اور ان سے ان کی زبان بھی سیکھتے تھے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طریقہ اور انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بڑی بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیویوں کے بارے میں اس طرح بیان ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بال بچوں کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ جب ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے تب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے جب معلوم کیا تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ روزی کے خاطر وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں تو وہ کہنے لگی سخت مصیبت اور پریشانی میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتیں سنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور بتا دینا کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تب آپ نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی آیا تھا کیا؟ تب آپ کی بیوی نے ساری باتیں آپ کو بتائی، اور تب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کی ساری باتیں سن کر اپنی بیوی سے فرمانے لگے، وہ میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، اس لیے میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں پھر آئے اور وہی سوال کیا، اور یہ سن کر ان کی دوسری بیوی نے کہا، اللہ کا شکر ہے اور احسان ہے، زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ معلوم کیا کہ کھانے کو کیا ملتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے فرمایا گوشت، پینے کو کہا پانی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے یہ پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تب ان کی بیوی نے پورا واقعہ اپنے شوہر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پورا بتایا۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا، یہ میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کا پیغام یہ ہے کہ تو میرے زندگی بھر کی
जीवन साथी है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल हुई और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल, तब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि खतना करो। अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपना खतना किया और उसके बाद अपने बेटे यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का खतना किया और इसके बाद अपने ख़ानदान और बाकी लोगों का खतना किया। और यहीं से मुसलमानों में खतने की शुरुआत हुई और यह सुन्नत इब्राहीमी सुन्नत है। और अल्लाह के बंदों को कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। पहली मंजिल तो वो थी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने अल्लाह के इस फैसले पर सब्र किया। इसके बाद जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और उनकी वालिदा को वीरान जंगल में छोड़ने का हुक्म हुआ, वो भी मामूली इम्तिहान न था और अब तीसरे इम्तिहान की तैयारी हो रही थी, जो बहुत ही बड़ी और बहुत ही मुश्किल इम्तिहान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 रात एक ही ख्वाब देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्राहीम, तू मेरी राह में अपने बेटे यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दे। दोस्तों, नबियों का ख्वाब सच्चा होता है, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की रज़ा के लिए राज़ी हो गए और कहा कि मैं जल्द से जल्द अल्लाह के हुक्म की तामीर करूँगा। यह मामला अपनी अकेली ज़ात के मुतालिक न था, बल्कि आजमाइश का दूसरा हिस्सा उनका बेटा यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था, जिनकी कुर्बानी का हुक्म दिया गया था और अपने बेटे को पूरा वाक़या बताया और कहा, यही अल्लाह का हुक्म है। तो बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जैसे यह सुना तो तुरंत अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हो गए। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर अल्लाह की यही मर्ज़ी है तो मेरी भी यही मर्ज़ी है। आप मुझे सब्र करने वाले में पाएंगे। इसके बाद बाप बेटे कुर्बानी करने के लिए जंगल में रवाना हो गए। फिर इसके बाद अपने बेटे यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम का हाथ और पैर दोनों रस्सी से बांध दिया। छुरी तेज करने लगे। इसके बाद अपने बेटे को लिटाकर कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। फ़ौरन अल्लाह की वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई और कहा, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। बेशक यह इम्तिहान तुम्हारे लिए बड़ा सख्त था और तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। और इसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्राहीम, तुम अपने बेटे को छोड़कर तुम्हारे पास ये जो दुम्बा है इसे ज़बह करो। और अल्लाह ने फरमाया, हम अपने नेक बंदों को इसी तरह आजमाते हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो एक दुम्बा खड़ा था। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद उस दुम्बे को ज़िबा कर दिया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह कुर्बानी अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने मुसलमानों पर कुर्बानी फ़र्ज कर दिया। आज दिल-हिज्जा की 10 तारीख को मुसलमान उसी तरह कुर्बानी करते हैं। इसके आगे का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम इसके आगे का पार्ट 2 कल अपलोड कर देंगे।